بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند اہم باتیں جو آج کے نوجوان ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں یا پھر امریکہ میں جو ہمارے مسلم بچے ہیں فیس بک پر جا کر چٹ چاٹ کر رہے ہیں، لا یعنی باتیں۔ سب سے پہلی بات اللہ منع کیا، دوسری بات لڑکیوں کے ساتھ مشقانہ یا عاشقانہ یا جو رومانس والا انداز، یا پھر کسی کو لبھانے کے لیے، کسی کو امپریس کرنے کے لیے، کسی کو جو ہے اپنے محبت میں گرانے کے لیے ایک دوسرے سے بات ہو رہی ہے۔ اور میں انڈیا میں حیدرآباد میں دیکھا، وہاں جو ایسے سائبر کیفے نام سے جو کھولے یا کمپیوٹر انسٹیٹیوٹس ہیں، اس میں بھی کیبن بنا کے بچے اندر جا کے اپنی جو ہے ہوس پوری کر رہے ہیں۔ میں جن باتوں پر نظر ڈال رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ مزہ، جو کشش ہے، جو نعمت ہے، جو آدمی کو صحیح طریقے سے جاؤ تو کامیاب ہے، غلط طریقے سے جاؤ تو جہنم کا راستہ ہے۔ وہ ہے عورت، جس میں انسان کو لذت ملتی ہے، جس کو جو ہے حتی الامکان عمر کے آخر حصے تک وہ تباہ کر سکتی ہے، وہ خواہش، وہ جذبہ۔ وہ بات پہ میں نظر ڈال رہا ہوں۔ اللہ نے بتایا قرآن کے اندر، اس کو احمد دیداد نے بھی جو ہے بارہا کہا۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہے، انسان گناہ کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا، توبہ کر لے، آدمی سے جو لغزش ہو جاتی ہے، جو گناہ ہو جاتا ہے سرزد۔ توبہ کا ایک بہت بڑا جو ہے ایڈوانٹیج ہے مسلمانوں کو، ورنہ جو ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں دیکھ لیں آپ، آج مسلمان چاروں طرف ہے، پھر نفسا نفسی کیوں ہے؟ کیوں وہ فلمی دنیا کے اندر گندگی بتانا چاہ رہا؟ کیوں وہ اللہ کو بھول کر فلمیں بنا رہا ہے؟ کیوں وہ جو ہے خالی دنیا کے اندر کے مسائل بتانا چاہ رہا، چاہے مسلمان ہو یا کوئی غیر؟ ایک شیطان کا شوشہ ہے، شیطان کا جو حکومت ہے وہ ساری دنیا پر چل رہی ہے۔ شیطان نے ساری دنیا کے انسانوں کو اپنے گرفت میں لے لیا۔ نوجوان لڑکے 8 گھنٹے جو ہے کھیلتے ہیں ایکس باکس پر، نوجوان لڑکے چٹ چاٹ کے اندر وقت برباد کر رہے ہیں۔ اور یہ ذہنی ریسرچ کے بعد بتایا گیا، یہ ذہن جو ہے مفلوج ہو جائے گا، وہ زیادہ دیر نہیں بات کر پائے گا، گھنٹوں، یعنی بچوں میں وہ مادہ نہیں رہے گا، وہ پیشنس نہیں رہے گا، وہ صبر ختم ہو جائے گا ان کا۔ اللہ تعالیٰ اس واسطے کہہ رہے ہیں تم مجھے بھول جاؤ، میں تمہیں بھول جاؤں گا، تو پھر گناہ بھی دنیا میں بڑھیں گے، گناہ مصیبتیں بھی دنیا میں بڑھیں گی۔ گناہوں کے ساتھ ساتھ جو ہے انسان کے اندر جو ہے کوئی بھروسے والی زندگی نہیں رہے گی، وہ غلط راستے کو اپنانے کے لیے جلد بازی کرے گا۔ اس واسطے تم مجھے بھول گئے، میں تجھ میں بھول گیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اور ایک خاص بات جو مسلمانوں کو میں دینا چاہتا ہوں، بڑی الائچی جو ہوتی ہے 5 دانے صبح کھا لیں، 5 دانے شام کھا لیں، اس سے جو ہے شوگر کنٹرول رہتا ہے۔ اور ایک ملباری چائے جو ہے وہ نام رکھا اس نے، لیکن شہدود کے پتے ہیں، وہ جو ہے آپ جو ہے شہدود کے پتوں کو سکھا کے چائے کی طرح جو ہے ڈیکاشن بنا کر اس کا جو ہے پی لیا کرے، یہ بھی بہت فائدہ مند ہے۔ اور سوکھی میتھی بھی کھا لیا کرے، نقصان سے بچو گے شوگر سے، ورنہ جتنی تیزی سے شوگر سارے جسم کے اعضاء کو برباد کر دے گا۔ اپنے آپ کو بچا لے، اللہ کرے 7 دفعہ صبح میں سورہ فاتحہ پڑھ کے پانی میں پھونک کر پی لے، شام میں بھی 7 دفعہ سورہ فاتحہ پانی میں پھونک کر پی لے، اس سے بڑی جو ہے اللہ کی طرف سے مدد ملے گی۔ انسان اللہ کو راضی کرنے کے کام کرے، اس میں ہی فائدہ ہے، ورنہ آج دیکھ لیں دنیا کے اندر جس بات سے میں یہود و نصارہ یا بت پرست کو وارن کرنا چاہتا ہوں، اس میں یہ دیکھ لو،
کوئی بھی مذہب دنیا کے اندر سوائے اللہ کے، پوری دنیا کے اندر یعنی جا کر دیکھ لیں آپ، پوری دنیا کے اندر بہت سارے مذہب آئے اور بہت سارے مذہب بوجھ گئے. یعنی جس طرح سے ایک سبزہ اگتا ہے پھر وہ جو ہے اس کی بہار چلے جاتی ہے، خزاں آ جاتی ہے، وہ مرجھا جاتا ہے، وہ گر جاتا ہے، وہ اپنا وجود کھو دیتا ہے، اسی طرح مذہب ہوئے. اب جو دنیا میں مذہب ہے وہ بھی جو ہے کھوکھلے پڑ گئے. جیسے ہندوازم ہے، اس کا پوری دنیا کے اندر مذاق اڑا جاتا ہے، ساری دنیا میں جا کے چکر لیا. بدھزم ہے جو ختم پر ہے، صرف 400 ملین ہے. اور جو ہے کرسچنس ہے جو اب ابتدا ہو گئی ان کی تباہی کی، ان کو بربادی کی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ختم کر رہا ہے. یہ سوچ نہیں رکھ رہے ہیں کرسچنس. اللہ کو بیٹا اگر ہے تو اس کو دادا ہونا چاہیے، اس کو نواسا ہونا چاہیے، اس کو پوتری ہونا چاہیے، اس کو نواسی ہونی چاہیے. یہ سلسلہ ہے. لیکن وہ گمراہ کرنے کے لیے نہ تو عیسیٰ مریم علیہ السلام والدہ کا نام لیتے ہیں، نہ تو عمران نانا کا نام لیتے ہیں. گمراہ کرنے کے لیے خالی جیسس کہتے ہیں. اب یہ سوچ لے، ایک آدمی جو ہے انڈیا کا 800 سال جیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے پر. انڈیا میں ابھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے جیتا رہا. عیسیٰ علیہ السلام صرف 28 اور 32 سال تک جیے اور کوئی پیغام صحیح نہیں دیکھ پائے، کیونکہ انہوں نے شادی نہیں کیا اور بچوں کو پیدا کر کے نہیں بتایا کیسے طریقے سے ان کو پالنا چاہیے. آج جو ہے بڑی بڑی ماڈرن سوسائٹی والے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم بچوں کو براڈ اپ کرنے کے لیے بکس پڑھیں گے، ہم بچوں کو براڈ اپ کرنے کے لیے ریسرچ کریں گے. سارا ہر وہ راستہ جو دنیا میں زندہ جینے کا ہے اللہ نے قرآن کے اندر رکھا، حدیثوں میں رکھا، لیکن جانا نہیں چاہتا، چاہے وہ کرسچن ہو. تو یہاں دیکھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دعا کا بندہ 800 سال جیا، عیسیٰ علیہ السلام صرف 28 سال. کیا وہ بڑے ہو گئے ایک عام آدمی سے؟ یا پھر یہ دیکھ لے کہ اللہ کو اگر سے نانا ہوتا یا دادا ہوتا، جبکہ جو ہے اللہ تعالیٰ بھی جو ہے اپنے بیٹے کو کہتا تو بھی اپنی اولاد پیدا کر. نہ تو وہ بیوی کی خواہش بتائے، نہ تو وہ بچوں کی خواہش بتائے عیسیٰ علیہ السلام، اور پیغام بھی پورا نہیں دے پائے. شیطان کی یہ جو چال ہے دنیا کے اندر، صرف اور صرف یہ لوگ 2000 سال کے اندر آدھی دنیا تک پہنچے، پوری دنیا تک بھی نہیں. پیسہ دے کر مشنری کا کام کر کے، مسلمانوں کو بدنام کر کے، اپنے مذہب کو جو ہے شوشہ بنانا چاہ رہے ہیں، انسانوں کو گرفت میں لینے کا، ان کے جو ہے جنت کو چھین لینے کا. یہ حماقت میں جینا چاہ رہے ہیں. آپ سوچیں، حوا علیہ السلام کو ماں نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے درجے میں بڑی ہے کہ نہیں دیکھ لیں. آپ نہ مٹی گاڑے اور جو ہے پانی سے بھی نہیں پیدا ہوئی. آپ کو جسم کے ایک حصے سے نکالا گیا. نہ آدم علیہ السلام کو کہتے ہیں لوگ مٹی سے پیدا کیا، لیکن یہاں تو درجے میں حوا علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے بھی بڑی ہے، کیونکہ ان کو ماں بھی نہیں ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو تو بھی ماں ہے. درجے کے اعتبار سے بھی فیل ہے یہ. پھر نہ تو جو ہے انسان کو یہ دے سکے دنیا کے اندر کہ جی میں کوئی پرانی تاریخ کی میراکل بتاؤں گا 5000 سال پہلے کی یا 10,000 سال پہلے کی، یا جیسا غوث اعظم محبوب عثمانی 500 سال پہلے جو خبر میں مردہ دفن تھا اس کو جو اللہ کے حکم سے اٹھا کے بتایا. اس طرح سے نہیں بتایا انہوں نے. میرے بھائی، رونا میرا ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کی زندگی دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ ہم جا رہے ہیں کدھر. کیوں ہم کو ایک زندگی کے اندر اللہ کی عبادت سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کا. پھر ہم اللہ کے بندے کیوں نہیں بن جا رہے ہیں، بہتر بندے؟ کیوں انسان جو ہے دوڑ دھوپ میں سمجھ رہا کہ امریکہ کے اندر خوشحالی ہوگی یا یورپ میں خوشحالی ہوگی یا مڈل ایسٹ میں؟ میں کہتا ہوں میرے بھائی، اللہ کے ذکر میں خوشحالی ہے. اللہ کے جو ہے تسبیح میں آپ جو ہے گم ہو جائیں. اللہ کی جو ہے دی ہوئی نعمتوں کو شکر بجا کر اس دھرتی پہ جیے. جو واقعات ہو جاتے ہیں اس پہ صبر کریں. انشاءاللہ آپ کی زندگی بہتر ہوگی. ورنہ شیطان پوری دنیا کے اوپر آکوپائی کیا ہوا ہے. پوری دنیا میں دیکھو شیطان کی کرنسی چل رہی ہے. ایک خدا والا جو ہے کوئی بھی ضابطہ نہیں دے رہا ہے.
اللہ تعالیٰ کہا میں غیب ہوں، میں ہمیشہ سے ہوں اور میں واحد ہوں. یہ بات پوری دنیا میں دوسروں کو چوائس دے دی، تم اپنی پسند سے تم مذہب پہ چل لو. قل یا ایھا الکافرون، تم تمہاری عبادت کر لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں میری عبادت کر لوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ تم میری ہی عبادت کرنا، جو سچا مسلمان ہے وہ اللہ کی عبادت کرے گا. اور آپ خود دنیا کا ہر وہ جو کرسچن یا جو کرے کہ فیتھ میں اسٹرانگ مسلمان ہیں، آپ چیک کریں. میں جو ریسرچ کی باتیں دے رہا ہوں الحمدللہ آپ کو فائدہ دے گی، نقصان نہیں دے گی انشاءاللہ. میرا جو جذبہ ہے، میرا جو درد ہے، مسلمان کو نقصان نہیں دے گی، فائدہ ہی دے گی انشاءاللہ العزیز. آپ کامیاب ہوں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم.